اب یہاں سے جنگ بدر کے حالات شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا سخت امتحان تھا، اور اتنا سخت امتحان تھا کہ حضور کے صحابہ تو 313 تھے، ان کے بعد وہ 1000 کا لشکر تھا، اور پوری طاقت اکٹھے کر ہتھیار وغیرہ سب تھے۔ ان 313 کے پاس مشکل سے 12-15 تلواریں تھیں، 8-10 گھوڑے تھے، 2-4-5 اونٹ تھے، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، وہ پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آئے تھے۔ اب یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی جنگ کے بعد کے حالات جو ہیں اس میں بیان کیے جا رہے ہیں حضور کو مخاطب کر۔ قد کان لکم فیہ آیات فی فئتین التقطا، وہ جو 2 گروہ لڑے تھے جنگ بدر میں، تمہارے 313 ان کا 1000، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش ہے، ایک فکر ہے موقع کا کہ تم کیا تھے اور ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کیسے مدد کی تمہاری۔ ایسا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جتھا، ایک گروہ تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور دوسرا جتھا جو ہے اسلام کو مٹانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ جو اسلام کو مٹانے کے لیے لڑ رہا تھا اس کے پاس طاقت زیادہ تھی، اور جو اسلام کو بچانے کے لیے لڑ رہا تھا ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، ہتھیار بھی نہیں تھے، 300 کل تعداد 313 تھی۔ یہ بڑا ایک آزمائش تھی، بڑا سخت امتحان تھا۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے کہ تم بہت کمزور تھے ان کے مقابلے میں بظاہر، لیکن ہم نے وہ کارنامہ انجام کیا کہ تمہارا ایک آدمی ان کو 2 دکھتا تھا۔ جب تم پر نظر پڑتی تھی تمہارے ایمان کی طاقت سے اس ایک آدمی کے مقابلے میں تمہارے 2 آدمی نظر آتے تھے، جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ اب تو گنتی کے لوگ ہیں، تو نہ جانے کتنے دکھ رہے تھے وہ لوگ۔ ایسا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ کا غیر مسلم رائے العین، تو انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دگنا سمجھے، کہ وہ نظر آتے تھے کہ یہ تو دکھنے کو تو بہت تھوڑے تھے، تو 313 کیا تو نظر کتنے دکھ رہے ہیں، یعنی ان کی عقل، اللہ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا کہ ان کافروں کو، مشرکوں کو مسلمان ایک کے مقابلے میں 2 دکھ رہے تھے، تو وہ جان رہے کہ ہمیں ایک آدمی کو 2 آدمی سے مقابلہ کرنا، ایسا ان کا ایک وہ تھا، اتنی دہشت ان میں پیدا ہوئی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مدد اس کی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اس کو زور دیتا، طاقت دیتا ہے۔ تو ہم نے تم کو طاقت دی، ان کو ہرا دیا، ان کے 70 آدمی مار دیے، 70 گرفتار ہو گئے، تم 313 تھے۔ یہ کیا میری قدرت کا تم پر اب بھی اعتبار نہیں ہے؟ اب بھی مجھ پر تمہارا ایمان نہیں ہے کہ میں تمہاری ایمان کی وجہ سے کتنی مدد کرتا ہوں؟ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں؟ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ جو کرے گا اللہ ہی کرے گا، چاہے اس کے لیے اللہ کی مدد دیر سے ہی آئے مگر آتی ہے۔ یہ عقل والوں کے لیے پیغام ہے۔ سوچو، کہاں 1000، کہاں 313، ہتھیار بھی نہیں، کھانے کا سامان بھی نہیں، میدان کے اندر گھروں سے باہر بھی ہے، وہ ہتھیار لے کر کے آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب مکے کے لوگوں کو شکست ہو گئی، 70 لوگ مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، تو ان کی عورتوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے سر اس وقت تک نہیں دھوئیں گے جب تک جنگ بدر کی ہار کا بدلہ نہ لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو بچے والی عورت ہوتی ہے انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلائیں گے جب تک کہ بدلہ نہیں لیا، بچہ مر جائے۔ اتنی جلن تھی ان کے دل میں، اتنی حسد۔ مردوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم پلنگ پر نہیں سوئیں گے تب وقت ہے جب مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لیتے۔ آج جو حالت چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں، یہ حالت آج بھی ہی چل رہا ہے، ہم بدلہ نہیں لے لیتے۔ تو اللہ نے کہا یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ اب اگلی آیت دیکھو، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ہم نے تمہاری آنکھوں میں تمہاری بیویوں کی محبت کو بڑھا دیا، سونے چاندی کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے، تمہارے مویشیوں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے، کھیتی باڑی کی محبت، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی باڑی کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے اور تم اس میں الجھ کے رہ گئے ہو۔ ہمارا کیا ہے؟ کل میں وہ بیٹھا تھا تو اس کی ماں جو ہے بکریوں کے لیے، میں نے اس سے کہا، میں نے کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ان جانوروں کی کتنی فکر کر رہے ہیں، یہاں سے لا رہے ہیں وہاں سے لا رہے ہیں یہ لا رہے ہیں، اتنی فکر تمہاری زندگی کی تمہارے ماں باپ نے کی ہوتی، تم آج کلکٹر ہوتے کہیں یا عالم ہوتے۔ مسلمان اولاد کی فکر نہیں کرتا، جانور نہیں کرتا۔ ایک بکری اس سے کہاں سے ریور سے لوٹ کے نہیں لیٹ لیا تو پورا گھر ڈھونڈنے نکل جاتا، اور بچہ چلا جاتا تو صبح سے شام تک آ جائے گا۔ صحیح ہے، اسی لیے تو ایسے مویشیوں کی محبت ہمارے تمہارے ڈال دی ہے۔ سونا کہیں سے بھی آ جائے، آنا چاہیے۔ کھیتی بھلی جان دے رکھی ہے، مر جائیں گے مر جائیں گے، سونا چاندی سینے سے لگا کے رکھے۔ بیوی جو کہتے ہیں خدا کا فرمان ہو گیا، ہم نے ساری محبتیں گنوا رہا، وہ ساری محبتیں ہم نے تمہیں دے دی ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارا احسان ہے۔ کیا یہ؟ مگر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی خوبصورتی ہے، بیوی کی محبت، سونے چاندی کی محبت، یہ ساری چیزیں دنیا کی محبت ہے، تاکہ تم چین سے جی سکو، بے فکر ہو کر جی سکو۔ آگے کیا کہا؟ واللہ عندہ حسن المآب، اور سب سے اچھا انعام تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر دیندار رہو گے تو سب سے یہ ایمان ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان سے کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں سب سے بہترین نسخہ بتا دوں، کیا تمہیں وہ بہترین نسخہ نہ بتا دوں جو تمہیں جنت میں لے جائے؟ للذین اتقوا عند ربہم، بس اللہ سے ڈرو، کسی سے نہیں۔ عند ربہم، اس کے پاس ہے، کس کے پاس؟ رب کے پاس، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اس کے پاس تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس پہ تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہاں حوروں کے جوڑے رکھے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کی نظر ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، اس کی نظر دیکھتی ہے ہم کو۔ اب جو نیک لوگ ہیں ان کی بات کی ہے، الذین یقولون، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے رب ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی نیچے فہرست ہے، الصابرین، وہ مصیبت پر صبر کرنے والے، والصادقین، وہ ہمیشہ سچ بولنے والے، والقانتین، اور وہ ادب والے ہیں، ہر آدمی کو عزت دیتے ہیں، والمنفقین، اور اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اپنی نیک کمائیوں میں سے اپنا گزارا کرنے کے بعد، والمستغفرین، اور پھر اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، بالاسحار، اور راتوں کو وہ صبح تک، یعنی تہجد کے وقت سے لے کر صبح تک اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوں میں؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، میں اللہ ان کے صبر کی، ان کی سچائی کی، ان کے ادب کی، ان کے خرچ کرنے کی، ان کی مغفرت کی گواہی دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا یہ سورت پڑھو تو مزہ آئے گا۔
لا الہ الا ہو، کیونکہ میں ہوں وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک۔ والملائکۃ، اور میرے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو انصاف کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی صبر والا تھا، یہ آدمی ادب والا تھا۔ بھئی آپ کرو گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں نا، آپ نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا تو قیامت میں کیا ہوگا؟ باری تعالیٰ ہاں یہ ایسا ہے، اس کو دوزخ سے بچا لیا۔ اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، اور وہ ایمان والی بھی علم والی بھی گواہ ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے اور علم کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں، اس دن وہ بھی تمہاری گواہی دیں گے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اب یہ خلاصہ کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، مگر وہ لوگ، آج ہمارے فرقے کیوں ہیں، جماعت والوں نے اپنے مطلب کی آیتیں نکالی، بریلوی سے حسد ہو گئی۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو یہ آیت کیا ہے۔ بریلویوں نے اپنے مطلب کی آیتیں نکال لی، ان سے الجھ رہے، اہل حدیث اپنی، چشتی اپنی پکا رہے ہیں، قادری اپنی پکا رہے ہیں، نقشبندی اپنے پکا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تو قرآن کیا، اس کے بارے میں قرآن کیا کر رہا ہے یہ بتاؤ۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اس وقت اختلاف ڈالا جب ان کے پاس قرآن آ چکا تھا۔ علم کے رہتے انہوں نے اپنی خواہشوں کے پتلے بنا کر تفرقے ڈال دیے، پھوٹ پیدا کر دیے، لڑوا دیا لوگوں نے۔ بغیم بینہم، آپس کی جلن سے، آپس کی حسد سے، میں تم سے اچھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو میں آپ سے اچھا ہوں، میرا مسلک آپ سے اچھا ہے، آپ کہہ رہے میرا مسلک آپ سے اچھا ہے، بھڑ گئے مناظر کر رہے ہیں۔ یہ ہے، اس لیے میں کسی کو نہیں مانتا قرآن حدیث کا، کوئی جماعت نہیں میرے لیے، کوئی فرقہ نہیں میرے لیے، جو ہے اس کی اصل شے یہ ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کر دیا۔ متشابہت کی بات چیز نا، یہ متشابہت کا جھگڑا یہ ہے کہ لوگ متشابہت میں الجھ گئے، وہ خارج ہو گئے اسلام سے۔ اور وہ آپ کے کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ جماعتی کہتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی مطلب نہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے، یہ انکار ہے۔ یہ کہ علم غیب نہیں، حضور کو یہ کہ لڑ رہے ہیں، ارے دینے والے نے دیا، لینے والے نے لیا، تم کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کا ایمان ہے اللہ نے ہمارے نبی کو بہت کچھ دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا، بات ختم ہوگی نا۔ یہ قرآن اپنے اپنی غیب ہے، ہمیں کیا پتہ اس قرآن میں کیا ہے؟ جو غیب کی کتاب کی ہوئی اللہ نے حضور کو دے دی، اس کا غیب چھپا رہے گا کیا؟ سارے پردے کھول دیے، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، فرشتے کیسے ہیں، حور کیسی ہے، سب تو بتا دیا، اور سب ہمیں بتا گئے۔ تو جو خدا کے غیب تھا وہ ہم پہ کھول گئے، اب شک کا رہ گیا۔ اگر بغیم بین آپس کی جلن سے ہماری آیتوں کا انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، ایسے لوگوں سے اللہ بہت جلد حساب لے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے یہ کہہ دیا کہ باری تعالیٰ میں تو سب طرف سے گھوم پھر کر، میرا دل، میرا دماغ، میرا چہرہ سب تیرے حضور جھکا ہوا ہے، میں نے تجھے تسلیم کر لیا، جو یہ کہہ دیتے ہیں۔ اوت الکتاب والامین اسلم، جو تو نے اپنے امی نبی پر جو کتاب اتاری اس پر میرا ایمان ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس وہی ہدایت پر ہے اور وہی مسلمان ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تو صرف لوگوں تک قرآن پہنچا دینا ہے۔
واللہ بصیر بالعباد، اور میں وہ اللہ ہوں جو اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہوں. یہ ہو گیا.